ہلو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب لوگ لائن پہ آ گئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ۔ تو اس ہفتے بھی ہم لوگ انشاءاللہ فرائض پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے ہم نے 2 ہفتے بلاغت پڑھ لیے ہیں، اور اب اس ہفتے بھی فرائض پڑھیں گے، تو پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بلاغت پھر شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے اور پھر اگلے ہفتے سے ہم اس طرح کر دیں گے کہ 1 ہفتہ فرائض اور 1 ہفتہ بلاغت، تاکہ ایک بحث قاعدے سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو میں نے ہوم ورک دیا تھا، ہوم ورک مل گیا تھا؟ ہوم ورک مل گیا ہے نا؟ ہوم ورک آفاق، ہوم ورک تو میں نے دیا تھا، وہ ویڈیو بنا دیا تھا، اس میں آواز نہیں صاف آ رہی تھی بارش کی وجہ سے، تم نے میسج کیا تھا تو میں نے ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا تھا۔ اس میں صرف ہوم ورک میں نے دیا تھا۔ اس میں پہلا سوال تھا کہ مل مقصود من کلمۃ الترک فی علم المیراث، علم المیراث میں کلمہ ترکہ سے کیا مقصود ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ تو کیا اس سے آپ لوگ لکھیں؟ ترک، ہاں، جو مال نقدی ہو یا قرض ہو یا دیت ہو، ہے نا، یا اس نے کہیں مزدوری کی ہو وہ ہو، یا اس کا بینک بیلنس ہو، یہ ساری چیزیں اس کے کس میں آتی ہیں؟ کلمہ ترکہ میں شمار ہوں گی اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اب اچھا، ویڈیو نہیں دیکھے تھے؟ ویڈیو تو میں نے دے دیا تھا، لوڈ کر دیے ہوں گے، دیکھ لیجئے گا، اس میں سوال جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اذکر الحقوق تو اس کو میں رہنے دیتا ہوں، آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر کے سوال حل کر لیجئے گا، میں آگے پڑھا دیتا ہوں۔ چلو، آج میں پڑھا رہا ہوں، آج میں شروع کرنے والا ہوں ارکان الارث۔ ابھی پہلی بحث میں نے کیا پڑھائی؟ الحقوق المتعلقۃ بالترکہ، وہ حقوق جو ترکہ سے متعلق ہیں، یعنی آدمی جب کوئی مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے مال کو کس ترتیب سے اور کیسے کیسے خرچ کیا جائے گا، اس چیز کو آپ نے بہتر ڈھنگ سے سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بحث کا نام ہے ارکان الارث۔ دوسری بحث کا کیا نام ہے؟ ارکان الارث، یعنی وراثت کے ارکان کیا ہیں، اس کے ارکان کون کون چیزیں ہونی چاہیے وراثت کے لیے۔ تو میں ارکان الارث بتانے سے پہلے سب سے پہلے بتاؤں کہ رکن کیا چیز ہوتی ہے اور ارث کا لغوی اور اصطلاحی کیا معنی ہوتا ہے۔ اس کو آپ لوگ پہلے لکھ لیں اور سمجھ لیں، پھر ارکان الارث میں بتا رہا ہوں۔ لکھو، ہیڈنگ ڈالو ارکان الارث، آپ نے ہیڈنگ ڈال لیا ہوگا۔ ارکان الارث، تعریف الرکن لغتاً، رکن کی لغوی تعریف کیا ہے؟ تو رکن کیا ہے؟ رکنا یرکن، رکنا الی الشیء، رکن کس سے ہے؟ من رکنا الی الشیء رکونا، رکنا یرکن رکونا، رکنا الی الشیء کے معنی ہوتے ہیں مال الیہ، اس چیز کی طرف مائل ہونا، اور اس پر بھروسہ کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور کسی چیز پر بھروسہ کرنے کو رکن کہا جاتا ہے۔ رکن الشیء جانبہ الاقوی، رکن الشیء جانبہ الاقوی، کسی چیز کا رکن کے معنی ہوتے ہیں اس کا ایک مضبوط سائڈ، جیسے آپ کا لکھ لیے رکن الشیء جانبہ الاقوی،
کسی چیز کے رکن کا مطلب ہوتا ہے اس کا مضبوط سائڈ. جیسے ایک چھت ہوتی ہے نا، ایک چھت ہے، ایک کمرہ ہے، اس کی چھت ہے. تو اس چھت کے، اس کمرے کے 4 رکن ہیں، یعنی چاروں جو دیواریں ہیں جس پر وہ چھت ٹکی ہوئی ہے، تو اس کو بولیں گے کہ اس چھت کے لیے، اس چھت کے یا اس کمرے کے 4 رکن ہیں، کیونکہ اس چھت کے، اس کمرے کے 4 مضبوط سائڈ ہیں، ہے نا. اسی کو رکن بولتے ہیں. ہاں جی آفاق سن رہے ہو؟ رکن الشیء کے معنی کیا ہوا تب؟ کسی چیز کا مضبوط سائڈ، کسی کا مضبوط سائڈ. تو لغوی اعتبار سے رکن کا معنی ہو گیا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور اس پر بھروسہ کرنا. مال رکن الشیء جانبہ الاقوی. اصطلاحی تعریف ہے، یعنی لغوی تعریف ہو گئی کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اور کسی چیز کا رکن کا مطلب ہوا اس کا مضبوط حصہ. اصطلاحی تعریف ہے. آپ لوگ ممکن ہے رکن کی اصطلاحی تعریف اصول فقہ میں پڑھ لیے ہو، لیکن میں پھر سے پڑھا دے رہا ہوں. ما لا یتم المأمور به الا به. اصطلاحاً ما لا یتم المأمور به الا به ولا اعتبار له في الشرع مع عدمه. ولا اعتبار له في الشرع، اور شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہ ہوتا ہو اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اگر وہ نہ ہو تو اس چیز کا شریعت میں کوئی اعتبار نہ ہو. میں پھر سے بول دے رہا ہوں. اصطلاحی تعریف ہے. اصطلاحاً ما لا یتم المأمور به الا به ولا اعتبار له في الشرع مع عدمه. مامور بہی مطلب جس چیز کا حکم دیا گیا ہو. مامور بہی کے معنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہو. جیسے مان لیجئے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے نا. تو وضو کا جو حکم دیا گیا یہ مامور بہی ہو گیا. اب یہ مامور بہی یعنی وضو جو ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کیجئے، تو ظاہر ہے وضو کے کچھ ارکان بھی ہوں گے، ہے نا. اب وضو کے جو ارکان ہیں، کیا بغیر وضو کے ارکان کو پورا کیے ہوئے وضو ہو جائے گا؟ وضو مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اور اگر آپ نے جو وضو کے ارکان ہیں اس کو پورا کیے ہوئے بغیر اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جیسے مان لیجیے وضو کے ارکان ہیں ہاتھ دھلنا، پاؤں دھلنا، ہے نا، چہرہ دھلنا، یہ سب وضو کے ارکان ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، ہاتھ چہرہ پاؤں نہ دھلیں، بس وہی کچھ چیزیں کر لیں، تو ارکان اگر ارکان وضو نہیں ہیں آپ کے وضو میں تو کیا شرعی اعتبار سے وضو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. تو رکن بولتے ہیں معمور بہی نہ پورا ہوتا ہو مگر اسی کے ذریعے. رکن بولتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی معمور بہی پورا ہوتا ہو، اور اگر وہ چیز نہیں، اگر وہ رکن نہیں ہے تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس کو بولتے ہیں رکن کی اصطلاحی تعریف. میں سمجھتا ہوں رکن کی اصطلاحی تعریف آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. نماز بھی معمور بہی ہے جی. اب نماز کے بھی ارکان ہیں، نماز کے بھی ارکان ہیں، وضو بھی معمور بہی ہے، وضو کے بھی ارکان ہیں. جو بھی کام، جس چیز کا بھی حکم دیا، میں نے ایک مثال دی ہے، یہ نہیں خالی یہی ایک معمور بہی ہے. جس چیز کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے وہ معمور بہی ہے، اور اس چیز کو کرنے کے لیے اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، بغیر اس کے وہ چیز پوری نہیں ہوتی ہے. جیسے پڑھائی کرنے کے لیے نا، پڑھائی کے کچھ ارکان ہیں علم سیکھنے کے، جیسے کتاب ہو، آپ کے پاس کاپی ہو، قلم ہو، یہ سب پڑھائی کے ضروری ارکان ہیں کہ نہیں؟ اور اگر یہ آپ کے پاس ہو ہی نہ تو کیا اس پڑھائی کا کوئی اعتبار ہوگا؟
नहीं, उस पर कोई एतबार नहीं होगा और न ठीक तरह से वो चीज़ पढ़ी ही जा सकती है। तो मामूर बही मैंने मिसाल दिया, जैसे मान लीजिए नमाज एक मामूर बही है, रोज़ा एक ऐसी चीज़ जिसका हुक्म दिया गया हो, तो रोज़ा रखने, रोज़े के भी कुछ अरकान हैं, हज के ऐसे कुछ अरकान, हज एक मामूर बही, आदमी साहब इस्तात हो जाए तो इसका हुक्म दिया गया है, तो इसके भी कुछ अरकान हैं। अब आदमी हज के अरकान ना करे तो क्या शरीयत में हज का एतबार होगा कि मान ले जाए कि आदमी हज कर चुका है? नहीं होगा। तो मामूर बही का एतबार ना होता हो, यानी शरीयत में उसका कोई एतबार ना हो और रुकन की अदम मौजूदगी में, अगर रुकन नहीं पाया जाएगा तो शरीयत में उसका कोई एतबार नहीं है। और मामूर बही उन्हीं अरकान के ज़रिए से ही पूरा होता है, यानी वो उस चीज़ के अरकान आप पूरे कर दीजिए, वो चीज़ पूरी हो जाती है जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है। हज है, हज के अरकान जो तरतीबवार बताए गए हैं तो उसको पूरा कर दीजिए, हज हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप उस चीज़ के अरकान को पूरा जो है नहीं करते हैं तो आप ऐसे टहल घूम करके चले आइए, तो क्या कोई बोलेगा कि आपने हज कर लिया है? नहीं कहेगा। तो लुग़वी एतबार से रुकन का क्या माना हुआ? मायल होना। किसी चीज़ के रुकन का मतलब होता है उसका मजबूत साइड, उसका मजबूत हिस्सा। इस्तिलाही एतबार से रुकन बोलते हैं कि मामूर बही ना पूरा होता हो मगर उसी के जरिए, बगैर उसके वो काम पूरा ना माना जाता हो, बगैर उसके नहीं, बगैर रुकन के वो काम पूरा ना माना जाता हो। और शरीयत में उसके ना होते हुए, मा आदमी ही के माने क्या? आदम माने ना होना, उसकी अदम मौजूदगी में शरीयत में उसका कोई एतबार ना होता हो। चलिए, ये तो रुकन की तारीफ हो गई। अब इर्थ की तारीफ हमें जानना है। किसकी तारीफ? इर्थ की तारीफ। देखो, तारीफुल इर्थ लुगतन या अल इर्थ लुगतन, इर्थ क्या है लुग़वी एतबार से? मसदर वरिसा यरिसु इरसन व विरसन व विरासतन व इरासतन। ये वारिसा यरिसो का मसदर है इर्थ। हसीबा से वारिसा कैसे गर्दानेंगे इसको? वारिसा यरिसो, मसदर क्या आएगा? इरसन, एक मसदर आएगा विरसन, वाव के साथ विरसन, एक है विरासतन और एक है इरासतन। एक वाव के साथ है विरासतन और उसी वाव को हमजा से बदल करके इरासतन। तो इर्स क्या हो गया? इर्स हम कहेंगे कि ये वारिसा यरिसों का मसदर है कि नहीं? इसके और कई मसदर आते हैं, लेकिन उन तमाम मसादर में से, वारिसा यरिसों के मसादर में से एक मसदर इर्थ भी है। मानाहु, इस लफ्ज़ का माना क्या है? इंतिकालु शैइ हिस्सन औ मानन, इंतिकालु शैइ हिस्सन औ मानन। इर्थ के माने होते हैं किसी चीज़ का मुंतकिल होना हिस्सी तौर से या मानवी तौर से। हिस्सी तौर का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर से, हिस्सी तौर से का मतलब होता है जो इसको आप महसूस कर सकें। हिस्सी का मतलब क्या हुआ? हिस्सन, हा और सीन, हिस्सन औ मानन। इंतिकालु शैइ हिस्सन औ मानन, किसी चीज़ का मुंतकिल होना ज़ाहिरी तौर से या मानवी तौर से। अब मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ, हिस्सन और मानन का क्या मतलब हुआ। सुन रहे हो मेरी बात जी सब लोग? तो यानी इर्थ का मतलब हुआ किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इर्थ का माना क्या हुआ? किसी जगह, किसी चीज़ का मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। अब ये ज़ाहिरी तौर से भी मुंतकिल होना हो सकता है और मानवी तौर से मतलब है कि दिखाई न दे। जैसे ज़ाहिरी तौर से मुंतकिल होने का मतलब ये हुआ, जैसे आपके बाप की जायदाद थी, उनके मरने के बाद वो बैंक बैलेंस, वो सामान आपके पास मुंतकिल हो गया, सब लोग देख रहे हैं, तो ये हिस्सी है कि मानवी है? ये हिस्सी है ना।
یا میں نے اپنا کوئی سامان آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، آپ کو دے دیا، اپنا کوئی قلم تھا ہمارا، میں نے آپ کو دے دیا، تو یہ چیز حصی طور سے منتقل ہوئی ہم سے، ہماری طرف سے آپ تک، کہ معنوی طور سے منتقل ہوئی؟ حصی طور سے منتقل ہوئی۔ اچھا، معنوی طور سے منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے مان لیجئے بہت ساری عادات ہوتی ہیں جو ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو کیا یہ بیماریاں ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک کو لگتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں؟ نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ مان لیجئے اسی کمرے میں کوئی ہے اور اسی کمرے میں یا جیسے شرافت ہے، آپ شریف لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیے، آپ کے اندر بھی دھیرے دھیرے ان کی صحبت کے اثر سے شرافت منتقل ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی آپ شریف ہو جائیں گے۔ تو کیا ان کی عادتیں آپ میں جو منتقل ہو رہی ہیں، یہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ یہ دکھائی پڑ رہی ہیں؟ نہیں۔ ماں باپ کی جو اچھی یا بری عادتیں ہیں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، یہ حسن ہے کہ مانن ہے؟ معنوی طور سے ہیں۔ تو ایسے بول سکتے ہیں، کہتے ہیں، بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں ارے یہ موروثی بیماری ہے، یہ خاندانی ذہانت ہے، بولتے ہیں ایسا نا؟ یہ لوگ ذہین ہیں، ان کے خاندانی، یعنی ماں باپ سے وہ ذہانت چلی آئی ہے، جو ہے مطلب بیٹوں سے پوتے میں خاندانی ہے۔ تو کسی چیز کا منتقل ہونا حصی طور سے یا معنوی طور سے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، حصی طور سے یا معنوی طور سے کوئی چیز منتقل ہو جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ارث بولتے ہیں۔ ارث کے معنی کیا ہوا؟ ارث کے معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کا منتقل ہونا حصاً او معنن۔ میرا خیال ہے آپ ارث کا لغوی معنی سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی سے مثال دیتے ہیں، ورث فلان المال او المجد، لکھ لو، ورث فلان المال او المجد، ورث فلان المال او المجد، اس کے معنی فلاں آدمی مال کا وارث ہوا یا شرافت کا وارث ہوا۔ مجد کے معنی شرافت، فلاں آدمی مال کا وارث ہوا یا شرافت کا وارث ہوا۔ اب ظاہر ہے اگر مال کا وارث ہوگا تو یہ حصی ہوگا، اور اگر شرافت کا کسی کا وارث ہوگا تو یہ معنوی طور سے ہوگا، ہے نا؟ تو آج بس اتنا ہی۔ آج میں نے آپ لوگوں کو جو پڑھا دیا، سمجھا دیا، رکن کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ارث کا لغوی معنی، اس چیز کو بار بار ریپیٹ کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ پھر اس کا میں اصطلاحی معنی اور ارکان الارث ابھی نہیں بتایا ہے، ارکان الارث کون ہے، ابھی میں ارکان اور ارث کی تشریح کر رہا ہوں، لغوی اور اصطلاحی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جس چیز کو میں لکھا رہا ہوں نا اور جو سمجھا رہا ہوں، اس چیز کو آپ لوگ یاد بھی کرتے رہیے، اور اگر آپ کا کوئی ساتھی